ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد
رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهلين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين تقریر ہے اس کی تقریر مجلس ہے وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول بلے کلے قوم ہاد ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے چونکہ خدا تمام کائنات کا خالق ہے اس نے ہر مخلوق کو خلق کیا جمادات بھی ہیں نباتات بھی ہیں حیوانات بھی ہیں انسان ہیں ملائکہ ہیں یہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق صرف انسان ہوگا تبارک اللہ احسن الخالقین وہ ذات خود فخر کر رہی ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا اگر خدا اس انسان کے لیے فخر کر رہا ہے تو پھر انسان میں بھی ایسی انسانیت پائی جانی چاہیے کہ وہ لائق فخر ہو کیونکہ وہ جمادات کا بھی خالق ہے پتھر ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ سنگریزیں ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں یہ پیڑ پودے سبزے انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں یہ حیوانات یہ جانور چرند پرند درندے جتنے ہیں یہ محتاج ہدایت نہیں ہے کہ ان سے خدا حساب و کتاب لے گا لیکن اس کے باوجود ان کی شرافت یہ ہے اس کے باوجود ان کی شرافت یہ ہے کہ کبھی کسی جمادات نے نہیں کہا کہ میں نباتات جیسا کسی نباتات نے نہیں کہا کہ میں حیوانات جیسا کسی حیوان نے نہیں کہا کہ میں انسان جیسا لیکن یہ انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اس نے اپنی جسارتوں کو اتنا بڑھایا کہ کبھی اسی انسان نے سرکشی کے بنا پر فرعون جیسا انسان بن کر کہا کہ میں خدا جیسا یا کبھی ایسے انسان نظر آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم رسول جیسے جبکہ ہدایت انہیں ملی ہے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہدایتوں سے آپ دیکھیں کہ اول روز اول زمانہ جناب آدم علیہ السلام ہے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب حوا ہیں ان کے دو فرزندان حابیل اور قابیل ہیں یہ 4 افراد پر مشتمل ساری کائنات کی انسانیت ہے ساری انسانیت یعنی ابھی ایوریج نکالتے ہیں نا ہم ریشو نکالتے ہیں پروپورشن نکالتے ہیں جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اتنے کروڑ اتنے ارب اتنے انسان شمار کیے جاتے ہیں اس زمانے میں جب 4 افراد تھے ایک ہادی موجود تھا جناب آدم علیہ السلام کی شکل میں پہلا دن زمین پر بغیر ہدایت کے خدا نے نہیں رکھا
बगैर हादी के नहीं रखा। यानी उस जमाने में भी खुदा ने हिदायत का सिलसिला मौजूद रखा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम हादी की शक्ल में मौजूद हैं। कितने अफराद मौजूद हैं? कहते हैं 4 अफराद मौजूद हैं। जब 4 अफराद दुनिया में मौजूद हैं, 4 अफराद दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तब इस दुनिया को खुदा ने बगैर हादी के नहीं रखा। तो आज अरबों इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया के इंसान कह रहे हैं कि इस जमाने का कोई हादी मौजूद नहीं है। भाई ऐसी कौन सी कमी उस जमाने में थी कि उस जमाना में हिदायत की जरूरत थी, और इस जमाने में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि जिस जमाने में हिदायत की जरूरत इंसान को नहीं। उस जमाने में 4 अफराद हैं तो हादी की जरूरत पड़ रही है। इस जमाने में अरबों इंसान मौजूद है तो हिदायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा जो जमाना जनाब आदम अलैहिस्सलाम का था उस जमाने को भी खुदा ने हिदायत के बगैर नहीं रखा, तो कैसे मुमकिन है कि आज के जमाने में कोई हादी ना हो? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जब 4 अफराद के दरमियान खुदा हादी रखता है तो इस जमाने में जब अरबों इंसान मौजूद हैं तो बगैर हिदायत के खुदा इस जमाने को खाली नहीं रख सकता। एक सलवात पर खुदा ने अपनी हिदायत का सिलसिला उस जमाने में भी रखा, वसत जमाना में भी रखा, दरमियानी दौर में भी रखा। उसने 1,24,000 अंबिया दुनिया में भेजे कि जमाना हिदायत से खाली न रहे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी तबलीगात दी। फिर साहिब शरीयत नबियों को खुदा ने भेजा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले साहिब शरीयत नबी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को शरीयत देकर दी। उसके बाद जो शरीयत चली जनाब नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शरीयत, फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत, फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को शरीयत, और आखिर में जनाब सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ये साहिब शरीयत जितने नबी आए इनकी शरीयत पर इंसानियत अमल करती है। ये हिदायत हमें लेना किससे? देखिए, इंसान को कहीं ना कहीं जाकर हिदायत तो हासिल करनी थी। अब चाहे तो खुदा के मुंतखब करदा से हिदायत हासिल कर ले, और चाहे तो अपनी मर्जी से किसी को हादी बनाकर उससे हिदायत हासिल करें। पहले ही दौर में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ही के दौर में देख लें, हाबिल और काबिल दोनों मौजूद हैं। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद में अब तलाश कर रहा है कि इस लाश का मैं करूं क्या, इस लाश को मैं किस तरह से ठिकाने लगा। कहते हैं जब कुछ समझ नहीं आया तो 2 कौवों का तज़किरा मिलता है कि 2 कौवे जमीन पर आए। इसके सामने वो दोनों कौवे एक दूसरे से लड़े, एक ने दूसरे को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसने पंजों से और चोंच से अपनी एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद कर दूसरे कौवे को उसमें डाल दिया। कहते हैं अब इसने हिदायत हासिल की। कहते हैं ये हिदायत हासिल कर रहा है, अगरचे कि ये हिदायत हासिल नहीं कर रहा। अगर हिदायत हासिल कर रहा होता तो क्यों अपने भाई को कत्ल करता? इसे मालूम था कि मेरे वालिद हादी खुदा हैं, खुदा की तरफ से मुंतखब करदा हैं। इसने अपने वालिद को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो खुदा की जानिब से हादी था, जब इसे छोड़ोगे तो फिर जानवरों से हिदायत हासिल करना पड़ेगा। अंदाज लगाएं कि एक हादी मौजूद है, जब उसे इंसानियत छोड़ती है तो फिर उसे जानवर से हिदायत हासिल करनी पड़ती। कहते नहीं, अगर खुदा ने मुंतखब करके तुम्हारे दरमियान हादी भेजे हैं तो उनसे हिदायत हासिल करो, इसलिए कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, इसमें नुकसान तुम्हारा कोई नहीं। इसलिए कि अक्ल इंसानी मोहताज हिदायत है, ये मानना पड़ेगा। आप देखते हैं कि
बच्चा पैदा होता है, कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता, हिदायत ही तो है कि जब हिदायत हासिल करता है उसके बाद धीरे 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 नशोनुमा होती है। जैसे जैसे इंसान का सिर शऊर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इल्म हासिल करता चला जाता है। अब वो जिससे भी इल्म हासिल करता है, जैसे भी इल्म हासिल करता है, जहाँ से भी इल्म हासिल करता है, जैसा इल्म हासिल करता है वैसे उसके रद्द अमल होते हैं, वैसे उसके अमल जिंदगी में कार फरमा। खुदा ने 1,24,000 अंबिया भेजे कि देखो इनसे हिदायत हासिल करो, ये तुम्हारे हाथी। उसके बाद अंबिया के बाद आइम्मा को भेजा कि ये आइम्मा ताहरीन है, इनसे हिदायतों को हासिल। मक्के की तारीख में हम देखते हैं ना, जब पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबूवत किया तो तमाम के तमाम कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, बेदीन हैं, सबके दरमियान रसूल ऐलान कर रहे हैं। अरे एतमाद देखें उन काफिरों का, उन मुशरिकों का, उन बेदीनों का। रसूल ने कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अभी खामोश है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पैगंबर इस्लाम पहाड़ के करीब पहुंचते और पहाड़ के करीब पहुंचकर एक ऐलान करते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो। किनके दरमियान ऐलान कर रहे हैं रसूल? काफिरों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान, बेदीनों के दरमियान। मशहूर बात है, लेकिन ये एहसास करने की बात है कि देखें काफिरों के दरमियान, मुशरिकों के दरमियान रसूल ऐलान करते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो। कहा हम तुम्हें सादिक भी जानते हैं, हम तुम्हें अमीन भी मानते हैं। हम तुम्हें सादिक भी जानते हैं, हम तुम्हें अमीन भी मानते हैं। कहा मेरी सदाकत का कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ। कहा अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या बगैर देखे हुए मेरे कहने से उस लश्कर का यकीन कर लोगे? कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे, हम यकीनन आपके कहने से मान लेंगे कि पहाड़ के पीछे लश्कर है। कहा अगर मेरे कहने से तुमने ये तस्लीम कर लिया कि पहाड़ के पीछे लश्कर है, लेकिन अगर तुम में से कोई वहां पर जाकर देखे और तुम्हें अगर कोई लश्कर नजर न आया, तो अब मेरे मुतालिक क्या राय कायम करोगे? ये कौन पूछ रहा है? रसूल पूछ रहे हैं। रसूल सवाल कर रहे हैं कि अगर तुम पहाड़ के पीछे पहुंचे और पहाड़ के पीछे तुम्हें कोई लश्कर नजर न आया, तब मेरे मुतालिक क्या राय कायम करोगे? एक जबान होकर सारे काफिर कह रहे हैं, एक जबान होकर सारे मुशरिक कह रहे हैं, एक जबान होकर सारे बेदीन कह रहे हैं कि ए अब्दुल्ला के बेटे, हम तुझे सादिक भी जानते हैं, हम तुझे अमीन भी मानते हैं, हमें तेरी सदाकत में कोई शक नहीं है, जो तू कह रहा है हम उसे तस्लीम करेंगे। कहा अगर तुम जाकर वहां देखो और तुम्हें अगर लश्कर नजर ना आया तो मेरे मुतालिक क्या राय कायम करोगे? एक मर्तबा सब ने कहा कि अगर हम वहां पर पहुंचे और हमें वहां कोई लश्कर नजर नहीं आया तो हम ये समझ लेंगे कि हम अंधे हो गए हैं, लेकिन तू सच कह रहा है। काफिर हैं, बेदीन हैं, मुशरिक हैं, ये बगैर देखे हुए रसूल के कहने से लश्कर का इकरार कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान है कि गदीर का मैदान है, रसूल का ऐलान है, 1,24,000 के मजमे के दरमियान उठाकर दिखाकर बताकर कह रहे हैं कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। लेकिन उसके बावजूद वो सदाकत, ये सादिक जानना, ये सादिक मानना, ये कैसा सदाकत का कलमा है? ये किस तरह से सादिक मानना हो? ये रसूल वो रसूल हैं कि जिन्होंने अपने बाद दुनिया के सामने कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं तो हिदायत का सामान तुम्हारे लिए मुहैया करके जा रहा हूं। रसूल लावारिस छोड़कर नहीं गए। इन नितारकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी इतरत।
اہل بیت، ان سے تمسک حاصل کرنا، ان سے متمسک رہنا، ان سے جڑے ہوئے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ رسول تو فرما رہے ہیں کہ ان سے متمسک رہنا۔ کسی نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو لیا تو لیکن صرف اقوال کو فضائل کی حد تک رکھا، تو خدا بہتر جانے کی کیا انجام ہے۔ لیکن یہ رسول وہ رسول ہے کہ جس نے اپنی زندگی جی کر بتائی کہ دیکھو میں کائنات کا سب سے بڑا رسول ہوں، لیکن جب آخری وقت آیا ہے تو ایک اعلان کیا حضور نے کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی رہ گیا ہو تو وہ آ کر مجھ سے لے لے۔ پھر اعلان کیا رسول نے کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ جب تیسری دفعہ رسول نے کہا تو ایک سیاہ فام حبشی غلام کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک حق میرا باقی، آپ نے اعلان کیا ہے لہٰذا میں وہ حق آپ سے لینے کے لیے مطالبہ کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا بھائی تیرا کون سا حق مجھ پر رہ گیا؟ مرتبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک سفر میں آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، آپ نے اپنے جانور کو تازیانہ مارنے کے لیے اٹھایا، وہ تازیانہ مجھے پشت پر لگا۔ اللہ جانے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا انہوں نے کبھی کسی جانور کو تازیانہ لگایا ہو؟ لیکن دعوے دار کا دعویٰ ہے، اس نے جب دعویٰ کیا، حضور فرماتے ہیں سلمان گھر جاؤ اور گھر جا کر وہ تازیانہ لے آؤ۔ جناب سلمان گھر پہنچے، دروازے کو دستک دی، جناب سیدہ نے اندر سے آواز دی، جناب سلمان کہتے ہیں شہزادی وہ تازیانہ دے دیجئے جو فلاں وقت آپ کے بابا دے کر گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی بے چین ہو کر کہتی ہے کہ بابا تو علیم ہے، کیا سفر پر جانا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں شہزادی، آپ کے بابا سے ایک شخص قصاص لینا چاہتا ہے۔ شہزادی کونین بے قرار ہو جاتی ہے، کہتی میرے بابا علیل ہے اور کیسے ممکن ہے کہ میرے بابا سے کسی کو تازیانہ لگا ہو۔ لیکن جناب سلمان کہتے ہیں کہ رسول نے تازیانہ منگوایا ہے۔ ایک مرتبہ وہ تازیانہ لایا گیا، جب تازیانہ پہنچا رسول کہتے ہیں کہ لے بھائی تو اپنا حق مجھ سے لے لے، قصاص لے لے۔ اس شخص نے ہاتھوں میں تازیانہ لیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، جس وقت میری پشت پر تازیانہ لگا تھا میری پشت پر کوئی قمیص موجود نہیں تھی، آپ اپنے پیراہن کو ہٹا دیجئے۔ رسول اسلام نے پیراہن کو ہٹایا، ادھر پیراہن کا ہٹانا تھا، سارے اصحاب کا مجمع، سارے انصار کا مجمع رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے جیسے ہی پیراہن کو ہٹایا، اس شخص نے دوڑ کر رسول کی پشت کے بوسے لینا شروع کر دیا اور تازیانے کو زمین پر پھینک دیا۔ رسول کہتے ہیں کہ بھائی اپنے قصاص لے لے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے صرف پشت رسول کو چومنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا، میں نے جھوٹ کہا تھا، آپ سے مجھے کوئی تازیانہ نہیں لگا تھا۔ ایک مرتبہ اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ بھی جانتے تھے کہ کچھ نہیں لگا تھا، کوئی تازیانہ آپ نے نہیں لگایا تھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم تمہارے جھوٹوں کو بھی نہیں جھٹلا رہے ہیں، تم ہمارے سچوں کو مت جھٹلا دینا، تم ہمارے سچوں کو مت جھٹلا دینا۔ بس عزیزان گرامی، دو فکر مصائب کی اور آپ کی زحمت تمام، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے کبھی کسی کو تازیانے نہیں لگائے، کسی کے اوپر تازیانے نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی حق مانگنے کے لیے آیا تو رسول نے اپنی پشت کو اس کے سامنے کر دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ کا زمانہ ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں کربلا میں
سید سجاد نظر آتے ہیں کہ آپ کی پشت پر تو تازیانے نہیں لگے، لیکن میں کہوں گا کہ کربلا کے بعد سید سجاد ہے کہ جیسے جیسے کسی بیوی کو کوئی دیکھتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہی تو وہ آگے بڑھ کے سید سجاد کی پشت پر تازیانے مارتا ہے۔ اگر آگے دیکھتا ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو سید سجاد کی پشت پر تازیانے لگتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سکینہ نے پانی کا سوال کیا ہے تو سید سجاد کی پشت پر تازیانے لگتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ عجب منظر ہے کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے لگے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے غسل کے لیے اپنے بابا کی پشت کو دیکھا تو کیا دیکھا، جگہ جگہ اتنے تازیانے لگے تھے، اتنے تازیانے لگے تھے، کہیں کوئی زخم ایسا نہیں تھا کہ جسم پر کوئی جگہ ایسی موجود نہیں تھی کہ جہاں پر زخم موجود نہ ہو۔ ہاں زادارو، ایک منظر ہے جو منظر یہ بتاتا ہے کہ زندان شام میں سید سجاد ہے اور داروغہ زندان ہے۔ زندان کا داروغہ روزانہ آ کر ان کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے تو یہ دشمن تھا، لیکن جیسے جیسے ان کی قربت حاصل ہوتی ہے تو ان سے محبت کا جذبہ جاگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ جیسے ہی سید سجاد نے بتایا کہ ہم رسول کی اولاد میں سے ہیں، ایک مرتبہ بے چین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا، اب آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دروازے کو روزانہ کھول دیا کروں گا، جتنی دیر آپ باہر بیٹھنا چاہیں آپ باہر بیٹھ سکتے۔ وقت گزرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ یہ داروغہ آ کر کہتا ہے مولا میں آپ کو اتنی سہولتیں دے رہا ہوں، میں آپ کے لیے دروازے کو کھول دیتا ہوں، لیکن مولا میری نوکری پر بات آ جائے گی۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا رات میں کوئی بیوی ہے کہ جو آپ کے درمیان سے باہر نکلتی ہے اور باہر بیٹھ کر گریہ کرتی ہے اور واہ حسینہ کی صدا کو بلند کرتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں نہیں بھائی تجھے کوئی مغالطہ ہوا ہے، ہمارے درمیان سے کوئی بیوی باہر نہیں نکلتی ہے اور کوئی باہر نکل کر گریہ نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا اگر آج آپ رات میں دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کہا جب رات میں تم آؤ گے تم آ کر مجھے دکھا دینا۔ ایک مرتبہ وہ داروغہ آتا ہے، آ کر مولا کو آواز دیتا ہے، کہا مولا میرے ساتھ چلیے۔ وہ بیوی آ کر وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے جناب زینب کی طرف دیکھا، جناب ام کلثوم کی طرف دیکھا، اپنی ماں رباب کی طرف دیکھا، کہا ساری بیویاں تو یہاں موجود ہیں، بھلا کون بیوی ہے جو باہر گریہ کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ داروغہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے۔ جناب کلثوم سے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھ میں لیا اور اپنے ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تو کیا دیکھا، سامنے کوئی نقاب پوش معظمہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے، کبھی کہتی ہے واہ حسینہ، کبھی علی اکبر کا نام لے کر روتی ہے، کبھی قاسم کا نام لے کر روتی ہے، کبھی علی اصغر کے نام سے روتی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھا کہ اس معظمہ کا سارا لباس سیاہ ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہتی ہے اے معظمہ تم کون ہو کہ میرے حسین پر گریہ کر رہی ہو؟ تم کون ہو کہ میرے علی اکبر کو رو رہی ہو؟ تم کون ہو کہ میرے قاسم کو رو رہی ہو؟ بس نقاب کو الٹا اور ایک مرتبہ آواز دیتی ہے اے زینب تو نے مجھے نہیں پہچانا، ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی ماں کو دیکھا ارے گلے سے لپٹ کر بیان کرتی ہے اے اماں اس وقت کہاں تھی جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا؟ اے اماں اس وقت کہاں تھی جب علی اکبر کے نیزہ لگا تھا؟ اے اماں اس وقت کہاں تھی کہ جب علی اصغر کے گلا کاٹا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ بحق چہد معصومین علیہ السلام بحق شہداء کرب و بلا و اسیران کرب و بلا۔ تمام مومنین جو پریشان ہیں حال ان سے پریشانیوں کو دفع فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما، جو مشکلات
مشکلات کو حل فرما. میرے معبود سرکار زمانہ کے بطور میں تعجیل عنایت فرما. ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ماتم حسین.